اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد مومنین سلام علیکم۔ آج اس ایپیسوڈ میں ہم صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 34 یعنی 34 کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس دعا کا ٹائٹل یہ ہے وَكَانَ مِن دُعَائِهِ علیہ السلام اذا ابتلیا او رأى مبتلا بفضیحة بذنب۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہوا کرتی تھی جب نعوذ باللہ استغفر اللہ ان سے کوئی گناہ ہو جاتا تھا، یا پھر وہ کسی ایسے شخص کو دیکھتے تھے جو گناہوں کی گندگی میں مبتلا ہو جاتا تھا یا گناہوں سے آلودہ ہو جاتا تھا۔ یہاں شروع دعا میں ہی ہم پھر سے بتا دیں کہ جب بھی معصومین علیہم السلام دعا میں کسی بھی دعا میں معافی مانگتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ گناہگار تھے، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو سکھائیں کہ وہ گناہ جب کریں تو کس طرح سے توبہ اور استغفار کریں۔ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے کہ انہیں کس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دعا کا جو ٹائٹل ہے اس میں یہ بھی آیا ہے کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام کسی کو گناہ کرتے دیکھتے تھے، تو جب کسی کو گناہ کرتے دیکھتے تھے تو امام اندر سے خود کانپ جاتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ معصومین وہ ہیں کہ جب گناہ ہوتے زمین پر دیکھتے ہیں تو کانپ جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ سامنے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف یہ انسان ہے کہ جو گناہ کو کر رہا ہے، اور دوسری طرف وہ عظیم و بالا و بلند خالق ہے کہ جس کی معصیت یا نافرمانی کی جا رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ معصومین کانپنے لگتے تھے، لرزنے لگتے تھے کہ کہیں عذاب نہ نازل ہو جائے۔ دعاؤں میں یہ بات بہت جگہ پر آئی، حضرت علی علیہ السلام کی دعاؤں میں، امام زین العابدین اور دیگر اماموں کی دعاؤں میں، کہ جس وقت اللہ کا گناہ اس دنیا میں ہوتا ہے تو اس وقت ان قریب، یعنی اس وجہ سے کہ کس بادشاہ اور کس حاکم اور کس خدا کا گناہ ہو رہا ہے، کتنا عظیم ہے کہ جس کی نافرمانی کی جا رہی ہے، تو ان قریب یہ ہوتا ہے کہ عذاب نازل ہو جائے۔ لیکن یہ تو اللہ کا کرم ہے، اس کے احسان ہے، اور وہ پیغمبر کے صدقے میں اس امت پر عذاب نہیں نازل کرتا۔ قرآن کی آیت بھی آئی ہے کہ اے پیغمبر، اس امت پر تب تک اللہ عذاب نہیں کرے گا، لوگوں پر عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک آپ ان کے درمیان ہیں، یا پھر یہ لوگ جب تک استغفار کرتے رہیں گے، معافی مانگتے رہیں گے، تب تک ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ تو کل ملا کر کے معصومین جب کسی کو گناہ کرتے دیکھتے تھے، اتنا ان کے اندر خود یہ بات آ جاتی تھی اور یہ اتنا گلٹ پیدا ہو جاتا تھا کہ ہمارے ہوتے گناہ ہو رہا ہے، تو وہ اپنے کو نعوذ باللہ گناہگار سمجھنے لگتے تھے، حالانکہ وہ گناہگار تھے نہیں۔ اس تمہید کے ساتھ میں دعا کو شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد علی سترک بعد علمک۔ اے میرے مالک، واقعاً پہلا ہی جملہ زبردست ہے، تیری تعریف ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی تو ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ ایک ایک چیز ہماری رگ رگ کو جانتا ہے، ہماری فکر کو، خیالات کو، نیت گناہ کو، ارادہ گناہ کو بھی جانتا ہے، اور پھر گناہ ہوتے بھی دیکھتا ہے، اور پھر تعریف اس بات کی کہ گناہ ہو رہا ہے اور تو پردہ ڈال دیتا ہے۔ جانتے بوجھتے تو جانتا ہے کہ گناہ ہو رہا ہے اور پھر پردہ ڈالتا ہے، اس پر تعریف ہے تیری۔ اب دنیا والے کیا ہوتے ہیں؟ دنیا والے دوسرے کے عیب کو تلاش کرتے ہیں، ایک ذرا سا عیب مل جائے تو اچھال دیتے ہیں، سب جگہ اسے گھما دیتے ہیں، لوگوں کے بیچ میں کہتے پھرتے ہیں۔ لیکن اللہ اس کے بالکل برعکس عمل کرتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کون کتنا گناہ گار ہے، پھر بھی پردہ ڈالتا ہے۔ وَمُعَافَاتِكَ بَعْدَ خُبْرِكَ، اور تجھے خبر رہتی ہے کہ کس نے کون سا گناہ کیا ہے، کس نے اندھیرے میں گناہ کیا، کس نے روشنی میں گناہ کیا، کس نے تنہائی میں گناہ کیا، کس نے سب کے سامنے گناہ کیا، کس نے خیالات سے اور گمان سے گناہ کیا، اور کس نے
عمل سے گناہ کیا، سب کے بارے میں تجھے پتہ رہتا ہے، لیکن تعریف اس بات کی ہے کہ تو باخبر ہونے کے باوجود معاف کر دیتا ہے۔ دونوں ہی جملے بڑے زبردست ہیں شروع میں، فَكُلُّنَا قَدْ اقْتَرَفَ الْعَائِبَةَ وَلَمْ تَشْهَرْهُ، ہم میں سے ہر شخص سے کوئی نہ کوئی عیب سرزد ہوا ہے، کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی خطا ہوئی ہے، مگر تو نے اسے مشہور نہیں کیا، جیسے کہ انسان ایسا کرتے ہیں سارے، لیکن تو پردہ ڈال دیتا ہے، تو معاف کر دیتا ہے۔ وَارْتَكَبَ الْفَاحِشَةَ فَلَمْ تفضحہ، اور ہر انسان نے ہم میں سے انڈیسنٹ ایکٹ کیے ہیں، فحش کام کیے ہیں، بے حیائی کے کام کیے ہیں، بے شرمی کے کام کیے ہیں، مگر تو نے کسی بھی انسان کی پول نہیں کھول دی، کسی کو بے عزت نہیں کر دیا لوگوں کے سامنے۔ وَتَسَتَّرَ بِالْمَسَاوِئِ فَلَمْ تَدْلُلْ عَلَيْهِ، اور ہر انسان نے خطاؤں کی چادر اوڑھ لی، ہر انسان لپٹ گیا اپنے چاروں طرف، اس نے گناہ کو لپیٹ لیا، پھر بھی تو نے کسی دوسرے انسان سے یعنی کا اشارہ نہیں کیا کہ یہ ہے گناہ گار، لوگوں کو بلایا نہیں، بتایا نہیں، اس گناہ گار کی طرف اشارہ نہیں کیا لوگوں سے، یعنی کہا یہ ہے گناہ گار، ایسا تو نے نہیں کیا۔ وَكَمْ نَهْيًا لَكَ قَدْ أَتَيْنَاهُ، اور کتنی ہی نہیں تو نے کی تھی، کتنی ہی چیزوں سے تو نے منع کیا تھا، اور ہم نے جانتے بوجھتے انہی کاموں کو کیا، تیری اس کھلم کھلا ہم نے مخالفت کی۔ وَأَمْرٍ قَدْ وَقَفْتَنَا عَلَيْهِ فَتَعَدَّيْنَاهُ، اور نہ معلوم کتنے ایسے حکم تھے تیرے، کتنے ایسے امر تھے، امر بالمعروف، کہ جو تو نے حکم دیا تھا اس کام کو انجام دینا، اور ہمیں واقف بھی کر دیا تھا، بتا بھی دیا تھا کہ تمہیں دیکھو یہ کام انجام دینا ہے، فَتَعَدَّيْنَاهُ، تب بھی ہم نے تیری پرواہ نہیں کی، ہم حد سے آگے بڑھ گئے، ہم نے حدیں پار کر دیں۔ وَسَيِّئَةٍ اِقْتَسَبْنَاهَا، اور نہ معلوم کتنی برائیاں ہیں کہ جو ہم نے کما لی ہیں، ہماری جھولی، ہماری گٹھری اعمال کی برائیوں سے بھری ہوئی ہے۔ وَخَطِيئَةٍ ارتکبناها، اور کتنی ہی خطائیں ہیں جن کے ہم مرتکب ہوئے ہیں، جن کو ہم نے انجام دیا ہے۔ كُنْتَ الْمُطَّلِعَ عَلَيْهَا دُونَ النَّاظِرِينَ، تو جانتا تھا ان گناہوں کو، تو جانتا تھا ان خطاؤں کو، تو جانتا تھا ان مخالفتوں کو جو ہم نے تیری کی، حالانکہ دیکھنے والے لوگ جن کے پاس نگاہیں ہیں، آنکھیں ہیں دو دو، ان سے تو نے چھپا رکھا تھا، وہ نہیں دیکھ سکے، دون الناظرین، وہ نہیں دیکھ پائے۔ والقادر علی اعلانها فوق القادرین، تو چاہتا تو اعلان کروا دیتا، تو چاہتا تو جگ ظاہر کر دیتا کہ ہم نے کون سے گناہ کیے ہیں۔ جس ٹائم آپ سوچئے ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، اور یہاں سے شروع کیجئے کہ ہم تو قرآن کے بقول ان بعض الظن اسم، بہت سارے گمان، جو بہت سارے خیالات ہوتے ہیں وہ بھی گناہ ہوتے ہیں، یہاں سے شروع کیجئے، اور جو گناہ ہم نے دن میں، رات میں، اندھیرے میں، روشنی میں، اکیلے میں، ایسے بھی کیے، وہ سارے گناہ اگر آپ سوچیں تو اگر چاہتا اللہ تو ایسا کر دیتا کہ جیسے ہی کوئی گناہ کرے گا ساری دنیا میں اپنے آپ اعلان ہو جائے گا، جیسے بجلی کڑکتی ہے میلوں تک اس کی آواز جاتی، ویسے ہی ایک بار اعلان ہو جاتا ہے اس نے گناہ کیا ہے، لیکن ایسا اللہ نے کیا نہیں۔ حالانکہ اس بات پر وہ قادر تھا، وہ چاہتا تو پوری دنیا میں آواز آتی ہر گناہ پر۔ کانت عافیتک لنا حجاباً دون ابصارہم، ہاں کیا بات کہہ دی مولا نے، فرما رہے ہیں کہ یہ جو تو نے ہمیں عافیت، ہم نے گناہ کیا، تو چاہتا تو فوراً سزا دے دیتا، اعلان نہ کرتا، سزا دیتا، مان لیے کہ ہم کوئی گناہ کرتے اور اللہ فوراً ہمیں مفلوج کر دیتا، فالج ہو جاتا، یا مثلاً فوراً ہم ٹھوکر کھا کے گرتے منہ ہاتھ ٹوٹ جاتا، ایسا کر سکتا تھا، لیکن اس نے ہمیں عافیت دی، جاؤ گناہ بھی کیا تب بھی ہم تمہیں کوئی سزا نہیں دے رہے ہیں، جاؤ موج سے رہو۔ یہ جو اس نے موج سے، یہ جو عافیت دی، موج سے رہنے کے لیے چھوڑ دیا، یہ اے میرے مالک، اسی وجہ سے یہ عافیت جو ہے، یہ جو تو نے ہمیں دی، ہم خوب آرام سے رہ رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، آرام سے رہ رہے ہیں، یہ آرام سے رہنا اصل میں حجاب بن گیا، تاکہ دوسرے لوگ سمجھ نہ پائیں کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہے۔ اگر ہم گناہ کرتے فوراً سزا مل جاتی تو سب سمجھ جاتے کہ ہم نے گناہ کیا، لیکن تو نے ہمیں کوئی سزا نہیں دی،
اور ہم گناہ کرتے رہے، اس سے لوگ یہ سمجھے کہ ہم گناہ گار نہیں ہیں۔ وَرَدْمًا دُونَ أَسْمَعِهِمْ، اور پھر یہی ہمارا اچھے حال میں رہنا گناہوں کے باوجود ان کے کانوں پر پردہ پڑ گیا لوگوں کے، وہ یہ سمجھے کہ یہ انسان گناہ گار نہیں ہے۔ فَاجْعَلْ مَا سَتَرْتَ مِنَ الْعَوْرَةِ، تو اب یہ جو تو نے ہمارے گناہ کو چھپا لیا، یہ جو حجاب ڈال دیا، اسی حجاب کو، ٹھیک ہے تو نے بہت بڑا کرم کیا، ہمیں رسوا نہیں کیا، تو اب یہ جو حجاب تو نے ڈالا، اسی حجاب کو ہمارے لیے کیا کیا بنا دے۔ اب دیکھیے آگے امام بتاتے جا رہے ہیں ایک ایک۔ فَاجْعَلْ مَا سَتَرْتَ مِنَ الْعَوْرَةِ، یہ جو تو نے ہمارے رازوں کو چھپا لیا، یہ جو حجاب ڈال دیا، وَأَخْفَيْتَ مِنَ الدَّخِيلَةِ، اور یہ جو تو نے ہماری اندرونی بیماریوں کو چھپا لیا، اسی چیز کو، اسی حجاب کو تو ہمارے لیے نصیحت کرنے والا بنا دے۔ تو نے بڑا کرم کیا، ہماری عزت بچا لی، لوگوں کے سامنے ہمیں رسوا نہیں کیا، تو اب اس حجاب کو جو تو نے ڈالا ہے، یہ جو پردہ تو نے ڈالا، اسی کو ہمارے لیے نصیحت کرنے والا بنا دے۔ وَزَاجِرًا عَنْ سُوءِ الْخُلْقِ، اور اسی پردے کو ہمیں ایسا بنا دے کہ یہ ہمیں برے چال چلن سے روک لے۔ اب اللہ، ہم یہ سمجھ جائیں کہ اللہ نے ہم کو مہلت دی، اب ہم رک جائیں۔ واقتراف الخطیئۃ، اور ہم خطاؤں کو انجام دینے سے رک جائیں، یہ حجاب ایسا ہو جائے۔ وسعیا الی التوبۃ الماحیہ، اور یہی حجاب، یہی پردہ جو تو نے ہمارے گناہوں پر ڈالا اور ہمیں کوئی سزا فوراً نہیں دی، یہی چیز سبب بن جائے کہ ہم توبہ کی طرف دوڑیں، اور ایسی توبہ کہ جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ والطریق المحمودہ، اور اچھے راستے پر اب چلیں، اب اپنا سدھار کر لیں، اب تک غلط راستے پر جا رہے تھے، اب تک گناہوں کے راستے پر تھے، جرم کے راستے پر تھے، اب ہم اچھا راستہ اپنا لیں۔ وقرب الوقت فیہ، ایسا کر دے کہ ہم اس توبہ میں، اچھا راستہ اپنانے میں جلدی کریں، دیر نہ کریں۔ ولا تسمن الغفلۃ عنک، اے میرے مالک ہم پر غفلت نہ طاری ہونے دے، ہم تجھ سے غافل نہ ہونے پائیں، یہ چیز نہ ہونے دے کہ ہم تجھ سے غافل ہو جائیں۔ ولا تسمنا، ہم پر نہ طاری ہونے دے، الغفلۃ عنک، تجھ سے غفلت، یعنی ہم تجھ سے غافل نہ ہونے پائیں۔ انا الیک راغبون، ہم تیری طرف پلٹ رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ ومن الذنوب تائبون، اور ہم اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ وصل علی خیرتک، اے میرے مالک تو اپنے سب سے بہترین اور چنندہ بندے، ہاں خیرتک یعنی چوزن پرسن، اپنے سب سے چنے ہوئے بندے پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہم من خلقک محمد، وہ چنندہ بندے کون ہیں؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وعطرتہ الصفوۃ من البریۃ کالطاہرین، اور تیری تمام مخلوقات میں سب سے بہترین آل پیغمبر کی وہ لوگ، یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام، وہی چوزن پیپل ہیں، وہی پاک ہیں۔ وجعلنا لہم سامعین، ایک کام اور کر دے میرے مالک، توبہ تو قبول ہی کر رہا ہے، صلوات تو بھیج ہی رہا، ایک کام اور کر دے کہ مجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا حکم سننے والا اور حکم ماننے والا بنا دے، یعنی میں ان کا، چاردہ معصومین کا مطیع بن جاؤں، فرما بردار بن جاؤں، اوبیڈینٹ بن جاؤں۔ وجعلنا لہم سامعین و مطیعین کما امرتا، میں اسی طرح سے ان کے حکم کو مانوں، اسی طرح سے ان کے حکم کو سنوں جیسا کہ تو نے حکم دیا ہے، یعنی میں ان کے سامنے پورے طور سے تسلیم رہوں، بے چوں چرا محمد و آل محمد علیہ السلام کے احکام کو، حکم کو، آرڈرز کو مانوں۔ اتنا کرم ہم پر کر دے۔ عزیزو، بہت سے لوگ ہمارے درمیان بیمار ہیں، انہوں نے شفا یابی کے لیے کہا ہے، بعض لوگ تو کہہ بھی نہیں سکتے، اس حالت میں ہیں، آئیے مل کر کے
ان کی شفا یابی کے لیے دعا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ یا اللہ تو امام زین العابدین سید الساجدین بیمار کربلا کے صدقے میں، جناب ایوب علیہ السلام کے صدقے میں، جناب ابراہیم علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جو اس وقت جنگی زخمی ہے جنگ کے، یا پھر کسی اور بم دھماکے یا کسی اور دہشت گردی کے حملے میں زخمی ہو گئے، جو بے گناہ ہے پالنے والے، ان سب کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، یا اللہ ہماری نیک توفیقات میں اضافہ فرما۔ دنیا کے تمام مظلومین بالخصوص مظلومین فلسطین کی حمایت و نصرت و حفاظت فرما، ان کے وطن کو جلد سے جلد دوبارہ آباد و آزاد فرما۔ بن نبی و آلہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔